معزز سب سب کو میرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ نحمد ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المدين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کی متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں اور سیاست کے دیوانوں، میری ملت کے چاہنے والوں، آئیے ہمارا مساقہ نامدار مدینے کے تاجدار احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گہربار میں نہایت ہی عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی محبت کے تھالے میں سجا کر پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد المبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہائے وہ غافل کیا جگہ ہے جہاں، ہائے وہ غافل کیا جگہ ہے جہاں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں، پانچ جاتے ہیں چار پھرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے قد افلح من تزکى وذكر اسم ربه فصلى، کامیاب وہ ہوا، مراد کو وہ شخص پہنچا جس نے اپنے رب کو یاد کیا پھر اس کے بعد نماز پڑھی۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں، اور کامیابی کے لیے اللہ رب العزت نے ہم پر اتنی مہربانی عطا فرمائی ہے، اتنی کرم نوازی عطا فرمائی ہے کہ ہزاروں راستے ہم پر وسیع کر دیے ہیں، ہزاروں راستے کھول دیے، اور کامیابی کا راستہ بھی بتا دیا، کامیابی کا راز بھی بتا دیا۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کی ہدایت کے لیے پیغمبروں کو پیدا کیا، پیغمبر کو بھیجا تاکہ قوم ہدایت پائے، اور بھیجنے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اپنی کتابیں بھی پیغمبروں پر نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے پیغمبر اپنی اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کی سنائے اور ہدایت کی طرف بلائے۔ جیسا کہ کئی ایک صحیفے نازل کیے گئے، اور مشہور کتابیں جو ہیں وہ آسمانی چار ہیں، کتابیں تو بہت سی ہیں لیکن چار مشہور کتابیں ہیں، توریت، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چاروں کتابوں کو نازل فرمایا، پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا پیغمبروں سے، کیا ہے میرے پیغمبر داؤد، اس کتاب کو تم پر نازل کیا جا رہا ہے، اس کتاب کے ذریعے اپنی امت کو ہدایت کی طرف بلاؤ، رب کی وحدانیت کا پیغام دو۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو کتاب دی گئی، رب نے ارشاد فرمایا موسیٰ کلیم اللہ اس کتاب کے ذریعے اپنی امت کو اپنے رب کی طرف مائل کرو۔ لیکن بنی اسرائیل کی قوم ایسی قوم تھی کہ
اکثر و بیشتر ہدایت کی طرف آنے والے نہیں تھے. جب اللہ کے نبی ہدایت کی طرف بلاتے تھے تو ان سے ہی مواخذہ کرنے کے لیے شروع ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اس وقت آپ کے رب کو مانیں گے, آپ کے رب پر ایمان اس وقت لائیں گے جب ہم تمہارے رب کو دیکھ لیں گے. ہدایت کی طرف نہیں آتی تھی. اور یہ 3 کتابیں ایسی ہیں, تورات, زبور, انجیل, جس میں اس وقت مکار لوگوں نے گھٹا بڑھا دیا, گھٹایا, جو دل میں آیا اس میں بڑھا دیا. لیکن خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ نبی کو ہمیں عطا فرمایا, اعلیٰ کتاب ہمیں عطا فرمایا. اور یہ امت ایسی امت ہے جس کے بارے میں رب کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم میں سب سے بہتر امت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. ذرا غور کریں ہم کس مقام پہ ہیں, ہمارا مقام کیا ہے, آج ہمارے افعال کیا ہیں. ذرا سوچیں کہ اگر یہی امت گناہوں کی طرف مائل ہو جائے, بدکاریوں کی طرف مائل ہو جائے, تو رب کائنات قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اولئک الانعام, یعنی جانوروں سے بھی بدتر یہ قوم ہو جاتی ہے. اور رب فرماتا ہے جو اپنے یعنی میری تسبیح و تحلیل کی اور اپنے مومن ہونے پر گامزن رہا, اٹل رہا اور اپنے نبی کے قول و فعل پر عمل کیا, یعنی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قول و فعل پر عمل کیا, تو یہی انسان, یہی قوم فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے. ہم کہاں ہیں؟ ذرا اسی کتاب قرآن مقدس کی تفسیر بیان کرتی ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 کتابوں میں جو علوم عطا فرمایا الگ الگ کر کے, تورات, زبور, انجیل میں جو 3 کتابوں میں علوم عطا کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے علوم کو ایک جمع کر کے قرآن مقدس میں عطا فرما دیا, اور اس سے بھی زیادہ اس میں علوم عطا فرمایا. پھر اس کے بعد تفسیر قرآن فرماتے ہیں کہ اتنے پر بس نہیں, اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے تو پورے قرآن کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں عطا فرما دیا ہے. اور سورہ فاتحہ میں جو علوم ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان علوم کو ایک جمع کر کے بسم اللہ میں عطا فرمایا ہے. اور بسم اللہ میں جو علوم ہیں ان علوم کو ایک جمع کر کے بسم اللہ کے با میں عطا فرما دیا ہے. اور بسم اللہ کے با میں جو علوم موجود ہے, تفسیر قرآن فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سارے علوم کو جمع کر کے با کے نقطے میں عطا فرما دیا ہے. ذرا غور کریں, اسی لیے حکم آیا ہے جب بھی کوئی نیک کام کرے تو بسم اللہ ضرور پڑھے. بغیر بسم اللہ کے جو کام شروع کیا جاتا ہے وہ کام ناقص رہتا ہے, یعنی ادھورا رہتا ہے, اس میں برکت نہیں ہو سکتی ہے. فرمایا گیا ہے کہ جب کوئی شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام کو پائے تکمیل تک پہنچاتا ہے, اور جو بغیر بسم اللہ کے اپنے کام کو انجام دیتا ہے اس کا کام پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے, یعنی ادھورا رہ جاتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے مجمع میں تشریف فرما تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے, جس حدیث کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مومن کا شیطان جو ہے
اور کافر کے شیطان، دونوں شیطانوں سے ملاقات ہو گئی۔ جب دونوں شیطانوں سے ملاقات ہوئی تو مومن کا جو شیطان تھا نہایت پتلا دبلا لاغر و کمزور تھا، اور کافر کا شیطان جو تھا وہ موٹا تازہ موجود تھا۔ تو وہ موٹا یعنی کافر کا شیطان مومن کے شیطان سے پوچھنے لگا، بھائی تمہیں کون سی بیماری لگ گئی ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آخر تم اتنے دبلے پتلے کمزور کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ اے شیطان سن، وجہ صرف اس کی یہ ہے کہ میں جس کے ساتھ رہتا ہوں وہ بندہ جب کھانا شروع کرتا ہے بسم اللہ پڑھ کر کے شروع کرتا ہے، جب پانی پیتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کے پیتا ہے، جب وہ کوئی کام انجام دیتا ہے تو وہ بسم اللہ سے شروع کرتا ہے، کوئی بھی کام وہ انجام دیتا ہے بغیر بسم اللہ کے وہ کام انجام نہیں دیتا ہے۔ اس لیے نہ تو میں اس کے کھانے میں شریک ہو پاتا ہوں، نہ تو اس کے پینے میں شریک ہو پاتا ہوں، نہ تو اس کے کسی کام میں شریک ہو پاتا ہوں۔ اس لیے میں کمزور اور لاغر ہوں، مجھ میں توانائی نہیں ہے۔ اور اس موٹے شیطان سے جب اس دبلے شیطان نے پوچھا، بتا تو صحیح تجھ میں اتنی طاقت و قوت کہاں سے آ گئی؟ تجھ میں یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ تیرا یہ چہرہ اتنا کھلا کیوں ہے؟ تو اس شیطان نے جواب دیا، سن، جس کے ساتھ میں رہتا ہوں اس کا بسم اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کھانا کھاتا ہے اس کا کھانا بے برکت ہوتا ہے، اس کے کھانے میں بھی شریک رہتا ہوں، اس کے پینے میں بھی شریک رہتا ہوں، اس کے ہر کام میں شریک رہتا ہوں، اس لیے میں موٹا اور تازہ ہوں۔ اے اسلام کے مقدس شہزادوں، پتہ کیا چلا کہ اگر جو بھی کام ہم بغیر بسم اللہ کے شروع کرتے ہیں شیطان کا اس پر پورا حق ہوتا ہے اور شیطان کا عمل دخل ہوتا ہے، اس لیے وہ کام ہمارا پائے تکمیل تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی کام کریں تو بسم اللہ سے شروع کریں۔ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات گونج رہی ہوگی کہ جو کام خلاف شرع ہے اس کام کو بھی اگر ہم بسم اللہ پڑھ کر کے انجام دیں گے، کام کریں گے تو وہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ نہیں، جیسا کہ جوا بازی ہے، جیسا کہ شراب نوشی ہے، محدثین نے فرمایا ہے کہ اگر ان کاموں میں کوئی شخص بسم اللہ پڑھ کر کے اگر شراب پیے گا، بسم اللہ پڑھ کر کے اگر وہ جوا کھیلے گا تو گویا کی حد کفر ہے۔ ایسا کام کرنا کفر کی طرف لے جاتا ہے، ایک نہ ایک دن اس کا ایمان اس کے سینے سے جدا ہو کر کے رہے گا۔ ناجائز کام میں بسم اللہ نہیں۔ آؤ ذرا چلو، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دینی تعلیم حاصل کرو، چاہے تو مزدوری کرنی پڑے تو کرو لیکن قرآن کی تعلیم سیکھو، اینٹیں کاٹنی پڑے تو کاٹو، پتھر توڑنے پڑے تو توڑو، لیکن اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سکھاؤ۔ فرمایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ قبرستان کے پاس سے گزری تو کیا دیکھا؟ ایک قبر میں عذاب ہو رہا ہے، عذاب الہی میں وہ شخص مبتلا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتنا دیکھنے کے بعد وہاں سے گزر گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہیں سے گزر ہوا، پھر نظر دوڑائی، جب اس قبر پہ نظر پڑی تو کیا دیکھا کہ اس قبر میں اب عذاب نہیں ہے، اس قبر میں رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام متعجب ہوئے، تعجب میں پڑ گئے، اپنے ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی کی طرف اٹھایا، پروردگار، ماجرا سمجھ میں نہیں آتا،
تھوڑی دیر پہلے جب میں گزرا تھا عذاب الہی میں یہ مبتلا تھا، اس کے قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اے باری الہ، اتنی ہی دیر میں، تھوڑی ہی دیر میں اس مرحوم نے کون سا کام انجام دیا ہے؟ جبکہ مرنے کے بعد کوئی بھی کام مرحوم کا قبول نہیں کیا جاتا۔ باری الہ، اس نے کون سا کام انجام دیا ہے جس کی وجہ سے عذاب نہیں، اس کے قبر میں رحمت و نور کی برسات ہو رہی ہے؟ آواز آئی میرے پیغمبر عیسیٰ، سننا چاہیے ہو؟ کیوں یہ عذاب الہی اس کی قبر سے ختم کر دیا گیا؟ کیوں اس کے قبر میں قبر کشادہ کر دی گئی اور قبر میں رحمت و نور کی بارش ہو رہی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، بار الہ، اسی لیے تو میں تیری ذات کو پکارا ہوں، اسی معاملے کو جاننے کے لیے۔ غیب سے ندا آتی ہے کہ اے میرے عیسیٰ، اگر سننا چاہتے ہو تو سنو، اس کا کوئی بھی عمل بارگاہ الہی میں مقبول نہیں تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں کوئی ایسا کام ہی نہیں کیا جس سے اللہ اس بندے سے راضی ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا تھا۔ لیکن ہاں، جب یہ انتقال کر رہا تھا، اس کے بدن سے روح نکل رہی تھی، تب اس کی بیوی حاملہ تھی، اور جب حاملہ تھے تو انتقال کے وقت یہ شخص اپنی بیوی کو وصیت کر رہا تھا، دیکھ تیرے پیٹ میں جو حمل ہے، جب یہ پیدا ہوگا تو اس کو دینی مدرسے میں پڑھانا اور دینی تعلیم اس کو سکھانا۔ اے میرے عیسیٰ، وہ پیدا ہونے والا کوئی اور نہیں تھا بلکہ بچہ پیدا ہوا تھا، یعنی لڑکا پیدا ہوا تھا۔ آج وہ لڑکا مدرسے میں جا کر کے جیسے ہی بسم اللہ شروع کیا ہے، اے عیسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ اس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر کے مجھے رحمان اور رحیم پکارے اور اس کے باپ کو زمین کے نیچے عذاب الہی میں مبتلا کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام، وجہ صرف یہ ہے کہ آج اس کے بیٹے نے مجھے رحمان اور رحیم کہہ کے پکارا ہے، اس لیے اس کے بیٹے کی وجہ سے اس کو عذاب الہی سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے اور اس کے قبر میں رحمت و نور کی بارش عطا فرما دی گئی ہے۔ اس لیے اسلام کی مقدس شہزادوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کی طرف مائل کرو۔ دینی تعلیم ہونا بے حد ضروری ہے تاکہ وہ بچہ حلال اور حرام میں تمیز کر سکے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اور اپنی ضرورت کے مطابق مسائل کتاب سے حل کر سکے۔ اگر اتنا علم نہیں ہے تو یاد رکھیں کہ بیٹے کے لیے یعنی بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی قیامت کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ آؤ ذرا چلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سکھایا اور جیسے ہی بچہ مدرسے میں پہنچتا ہے اور استاذ کہتا ہے بیٹے پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بچہ جب پڑھتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر اس کے بعد استاذ کہتا ہے بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی پوری بسم اللہ مکمل نہیں ہوئی تھی، نبی پاک فرماتے ہیں جیسے ہی بچہ بسم اللہ کے با کو شروع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بچے کے والدین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ذرا غور کریں کہ بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ اگر ہم ہر کام میں بسم اللہ پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بھی مغفرت فرما دے گا اور اس تعلیم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کئی ایک نسلوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف مائل کریں، قرآن کی تعلیم ضرور سکھائیں، کیونکہ
कुल्लु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तालबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्li मुस्लिम व मुस्लिमा, यानी इल्म दीन हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है, और ये फर्ज तर्क करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि क़यामत के दिन और कब्र में अज़ाब इलाही में मुब्तला कर देंगे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम खुद कुरान की तालीम सीखें और अपने बच्चों को सिखाएं। और दूसरी गुजारिश ये है कि जैसा कि आप हज़रात जानते हैं, जुमा में भी ऐलान किया गया था और ईदगाह में भी ऐलान किया गया था कि जो अपनी नूरानी मस्जिद है इसका तामीरी काम शुरू किया जाने वाला है। लिहाजा जो हजरात लिखाए थे और अब तक पैसा जमा नहीं किए हैं, वो हजरात मस्जिद को बनाया, मस्जिद को संवारा, तो उस जब वो बनाता है, संवारता है और उसमें रोशनी का इंतजाम करता है, उसके मरने से पहले पहले जन्नत में उसका मकान तैयार कर दिया जाता है। और मरने के बाद जैसे ही वो दफन किया जाता है, फौरन उसकी कब्र में कंदीलें रोशन कर दी जाती हैं, यानी रोशनी का इंतजाम कर दिया जाता है, क्योंकि उसने अपनी ज़ात के लिए उस मस्जिद को नहीं बनाया था, बल्कि रज़ाए इलाही के लिए तामीर किया था, ताकि अल्लाह राज़ी हो जाए। तो रब का भी ऐलान है, ऐ मेरे बंदे, जब तूने मुझे राज़ी करने के लिए मेरा घर बनाया था, अपनी इबादत गाह चुना था, उस वक्त मैंने तेरी भी मग़फ़िरत फरमा दी थी, और उसी वक्त मैंने तेरे कब्र में आने से पहले पहले तेरे कब्र को मैंने कुशादा कर दिया था, और उस कब्र में कंदीलों का इंतजाम करवा दिया था। इसलिए लिहाजा जरूरी है, मुझसे बेहतर आप हजरात जानते हैं कि उस उधर मस्जिद के हालात कैसे हैं। अभी मदरसे में भी जमात कायम की जा रही है, कसरत हो गई, लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है,